چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کا ستارہ ہمارا اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بادشاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حاضری میں درود پاک اپنے سرکار کی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
نہیں سکتی کربلائی علی دے پتراں دی کربلائی علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی اوے نوازا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے در کے قرآن پڑھیا سبحان اللہ میرے در کے قرآن پڑھیا میری علی دے پتراں دی علی دے پتراں دی سونے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں او جس ناچی خدا دی کرے سبحان اللہ خود رسول کرے ہے او مائی علی دے پتراں دی حق کے ولی مولا علی تیری بارگاہ کو سلام بابا صاحب مولا کی بات اسلام پہ حق کے ولی مولا علی تیری بارگاہ کو سلام ہے حق کے ولی مولا علی تیری بارگاہ کو سلام
ہے یا رسول اللہ اب میں دعوت دوں گا جناب قاری سید عرفان اسلم شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں، اور اس کے بعد میرے پاس 3 جو مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، جناب مفتی نور ہاشم سعیدی صاحب ملتان سے آئے ہیں، اور عزت مآب جناب حسام الدین بصریہ صاحب یہ بھی لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور مولانا محمد یوسف رضوی صاحب، اور ان 3 صاحبان سے میری گزارش ہوگی کہ 15 منٹ اپنا اپنا کتاب کریں۔ جناب قاری عرفان اسلم شاہ صاحب سبحان اللہ دلڑی اداس گھنیری وچ شوق چگیری اج نینا لایا کیوں چھڑیاں سکھ متراں بھی بدھیری اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑھیا سکھ مترا بھی بدھیری مکھ چل بدر شانی متھے چمک دے لاٹ نورانی مکھ چل بدر شانی متھے چمک دے لاٹ نورانی کالی زلف آنکھ مستانی مخمور حکیم مدھڑیاں سکھ متراں بھی بدھیری سبحان اللہ
تو ڈاکٹر سلیپ کو کوئی مسئلہ ہے اس پہ ذرا ہیلپ کرنا لے لینا پڑنا فون لینا یا خود فون کر لینا بتائیے اپنے آپ کو
باتوں کو بلند کر کے نعرہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی وقتوں میں پوری دنیا پہ اس نعرے کا راج ہونا ہے لبیک 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 اپنے ہمارے ملتان شریف سے آئے ہوئے جناب مفتی نور ہاشم سلمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نورانی بلدانی کتاب آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دنیاوی خیالات سے ہٹ کے آستانے میں بیٹھے ہیں اپنی جھولیاں رحمتوں سے بھرے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والكرم وآله وبارك وسلم مل کے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سر وحدت ہے کوئی راز ان کا کیا جانے محمد سر وحدت ہے کوئی راز ان کا کیا جانے ارے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محفوظ زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اور ہزار بار خوشویم دہن سے مجھ کو بلا ہزار بار خوشویم دہن سے مجھ کو بلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ من خدا را عذاب پرستم من خدا را عذاب پرستم کہ او رب محمد است کہ او رب محمد است حضرات مکرم آج کی اس عظیم محفل میں ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت آباد ارشاد فرمائے آمین ہمارے شادی قبلہ سرکار کا ذل عاطفت اللہ تعالیٰ دراز فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے آمین حضرات گرامی خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں تو آج اسی مناسبت سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں چند عقیدت کے نذرانے پیش کر کے اجازت چاہوں گا ویسے تو سرکار یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے اور فرمایا صاحب البیت ادری بما فی گھر والا تو گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہے ہمیں تو صرف حاضری پیش کرتی ہے اور سبق سنانا ہے ویسے جن کا گھرانہ ہے وہ اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی اور لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا علی لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ارے اگر کہتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا اگر کہتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا
زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے۔ جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے، سبحان اللہ۔ چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے، تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ وہ علی کہ جن کی ولادت کعبہ شریف میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے، میرے آقا مبارکباد دینے کے لیے جب آپ کے گھر جاتے ہیں، آپ کی والدہ سے جب ملتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو فرماتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب سنا تو میرے آقا نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ لعاب دہن دینا تھا کہ علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ارے علی کی عظمت جاننا چاہتے ہو؟ ارے علی کی عظمت تو یہ ہے ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں ہو، اور علی کی آنکھیں کھلے تو پہلے جس جلوے کی زیارت کرے جلوے فتوحا ہو، وہ جلوہ مصطفیٰ ہو۔ ارے یہ علی کی یہ عظمت ہے، یہ ابتدا علی کی، اسی بنیاد پر علی کی بنیاد یہ ہے کہ کعبہ گھر ہے اور جلوہ فتوحا پہلی نگاہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو علی نے فوراً اسلام قبول کیا، اور شانہ بشانہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتے، اور میرے آقا نے یہ مجدہ فدا دیا، علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، علی اس دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابا جان، کہ میں دیکھتی ہوں جب آپ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لگی ہوتی ہے تو انی ارا یکسر النظر الی وجہ علی، کہ میرے ابا جان میں دیکھتی ہوں کہ جب حضور کی مجلس لگی ہوتی ہے تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی کے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں۔ ابا جان میں ماجرا پوچھنا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے، کیوں علی کو تکتے ہیں؟ کسی اور کو بھی تک سکتے ہیں نا، عمر بھی ہے نا، عثمان بھی ہے نا، اور بھی صحابہ ہیں، ان کو بھی تک سکتے ہو، صرف علی پر آنکھیں لگی ہوتی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اب صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اے میری بیٹی اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق اکبر کی جان ہے، مجھ سے پوچھتی ہو میرا عقیدہ جاننا چاہتی ہو تو سن لو، یہ میں علی کی جانب ایسے نہیں دیکھتا، ارے میں تو عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، لوگوں اگر عبادت کرنا چاہتے ہو علی کے چہرے کو تکتے رہو، عبادت میں سبحان اللہ۔ بے شک علی کے چہرے کو تکنا میرا رب عبادت قرار دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے حبیب فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا اسی لیے نگاہ علی کی جانب لگی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، جس نے علی کو نہیں دیکھا، علی کو جاتے ہوئے دیکھا تو کیا وہ بھی عبادت میں شمار ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہاں لوگو النظر الی علی عبادہ، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جس طرف علی جا رہے ہوں اس سمت کو دیکھ لینا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی تو منگتے تھے نا، ہم بھی تو ان کے گناہگار، ہم بھی تو چاہنے والے ہیں، اور ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے عبادت کریں؟ ہم نے تو علی کے ظاہراً چہرے کو دیکھا نہ ہی جاتے ہوئے دیکھا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن قربان جائیے حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ کرم پر کہ آپ نے فرمایا لوگوں بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا
فرمایا جس نے میرے علی کا ذکر کیا ذکر علی سے نہیں بادا، جس نے علی کا ذکر کر لیا، جس نے علی کا نعرہ لگا دیا وہ بھی عبادت میں شمار۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ارے میری بیٹی میں تو ہر وقت عبادت میں رہتا ہوں، میں چہرہ علی کو تکتا رہتا ہوں، میں چہرہ علی کو تکتا رہتا ہوں۔ اللہ میرے نامہ اعمال میں عبادت لکھتا رہتا ہے، تو میں کیوں نہ کہوں لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال جتنے بھی ہو لاجواب کر دوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہے فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہے اے فرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ کتاب پہ علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب نبی کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے۔ ارے بچنا علی تو ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی تو ہے علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کتاب عشق کے اوپر یہی مضمون ہوتا ہے کہ عاشق یار کا ہر حال میں ممنون ہوتا ہے۔ علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، ارے علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے، حلالی خون ہوتا ہے۔ علی کو ماننا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ناصر، علی کو ماننے والا حلالی خون ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے سامنے علی کا نام لے لینا، اگر علی کا نام سن کر چہرہ کھل اٹھے، ارے وہ وجد میں آ جائے، علی کا نعرہ لگ جائے تو جان لینا وہ مومن ہے، اور جس کا رنگ پیلا پڑ جائے، وہ اس کا چہرہ سرخ ہو جائے تو جان لینا وہ منافق ہے۔ ارے علی کے نام میں، علی کے ذکر میں تمہارا مومن ہونا پوشیدہ ہے، تمہارا منافق ہونا پوشیدہ ہے۔ 18 ذی الحجہ ہے، غدیر خون کا موقع ہے، مقام ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہیں ذرا ہم رکیں گے، نماز ظہر ادا کی، اور اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ سے خطاب فرمایا۔ آخری حج ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو اب راستے میں غدیر خون پر میرے آقا حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے انی قد ترکت فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا وہ کون سی کتاب؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد فرمایا وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں وہ ہے عطرت میری اہل بیت۔ اب فرمایا کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ تحفہ خداوندی ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اور دوسرا تحفہ وہ تحفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عطرت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ذات ازواج مقدسہ ہیں۔ اب میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، گواہی نہیں میرے آقا نے، هل تشهدون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ اے صحابہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نبی جو ہوں، میں ولی ہوں ہر مومن کی جان کا؟ هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ہر صحابی نے یہی عرض کی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہر جان کے ولی ہیں، ہر مومن کی جان ہیں، آپ ہر مومن کے قریب ہیں۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے اتنے میں فرمایا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ اب اتنے میں علی کو بلایا گیا، صحابہ کا مجمع ہے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہ السلام علیہ اجمعین ہے۔ میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں لہرایا، فرمایا
اے میرے صحابہ جب تم نے گواہی دے دی تو مجھے محمد کا فرمان سنو ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن لوگوں میرا مولا میرا رب ہے وانا مولا لکل مومن اور میں مولا ہوں ہر مومن کا اور یہ علی ہے یہ علی کا ہاتھ لہرا رہا ہوں فرمایا ومن کنت مولا ہوں فہذا علی سے مولا اور جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے لوگوں جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی علی ہے جس کا ولی علی نہیں اس کا ولی نبی نہیں لوگوں آج کے بعد یہ یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں پیارا ہوں جس کا میں حاجت روا ہوں جس کا میں مددگار ہوں اسی کا مددگار میرا علی بھی ہے میرا علی بھی ہے وہ ولی بھی ہے اور جو اس سے دور رہا وہ مجھ سے دور رہا اور جو مجھ سے دور رہا وہ خدا سے بھی دور رہا حضرات گرامی یہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے ہمارا اعتقاد ہے اور یقیناً اللہ عز و جل اپنے اہل بیت کے طفیل ہماری بخشش فرما دے گا میرے اعمال تو بخشش کے ناقابل تھے مگر پھر بھی نصیب کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے السلام علیکم سبحان اللہ جی یہ تھے جناب مفتی نور ہاشم سے جو ملتان سے تشریف ہے بڑے اچھے انداز میں اپنے بیان فرما رہے تھے اب آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے اور میں حسام الدین بصریہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے نورانی بیتانی کتاب پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس میں کنجوسی نہ کریں نعرہ رسالت